النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ مجلس نکاح ہے. عام طور پہ ہم اور آپ مجلس نکاح کو ایک کھیل سمجھتے ہیں، اور خطبہ نکاح جب پڑھا جاتا ہے تو ہمارے نوجوان ایک دوسرے کو ٹھنکیا کے ہنستے رہتے ہیں. خطبہ نکاح سننا ایسے ہی واجب اور ضروری ہے جیسے جمعہ اور عیدین کا خطبہ سننا واجب اور ضروری ہے، ایسے ہی یہ خطبہ سننا بھی ضروری ہے. اور یہ مجلس کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ مجلس ایک عبادت گاہ ہے. اور دوسرے یہ کہ یہیں سے آگے کی جو بنیاد ہماری اور آپ کی چلنے والی ہے، اس لیے اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. ہم اور آپ اس کو لائٹ موڈ پہ رکھتے ہیں، یہ لائٹ موڈ پہ رکھنے والی چیز نہیں ہے، بہت سیریسلی اس کو لینے کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اور آپ کی پوری زندگی کی جو لائف سیٹ ہوتی ہے یا بگڑتی ہے وہ یہیں سے اس کی بنیاد پڑتی ہے. اور کہتے ہیں بنیاد پکی تو بات پکی. سیمنٹ کے پرچار میں بہت آپ نے دیکھا ہوگا، لکھا رہتا ہے بنیاد پکی تو بات پکی، اور یہاں بنیادیں گڑبڑ ہے تو بات پکی کیسے ہوگی؟ ساری خرافات ہم کرتے ہیں، سارے ہنگامے ہم کرتے ہیں، ہمارے والدین کرتے ہیں، ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں، ہمارے ذمہ دار کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں مول صاحب لڑکا بڑا کمینہ ہے، تری سدھار دیتے تو بڑا اچھا رہا. بھائی فون کرتے ہیں مول صاحب مدرسہ میں لڑکا گواہ ہے، تنی وہ ٹھیک کہہ دیتے. مدرسہ کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے ادھر سے گھسڑا جائے ادھر سے ٹھیک ہو کر کے نکل آئے. مدرسہ بھی ایک تربیت گاہ ہے. پہلے آپ اپنی تربیت صحیح کیجیے، آپ اپنا ماحول صحیح کیجیے، آپ اپنا گھر صحیح کیجیے. ہمارے بڑے اور بوڑھوں کا حال یہ ہے کہ باہر بیٹھے ہیں، آگا پیچھا سب نظر آ رہا ہے، گالی سے بات شروع کرتے ہیں اور گالی پہ ختم کرتے ہیں. پھر یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہماری اعلی اولاد یہ تہجد گزار بنے گی؟ ہم ایک وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہماری اعلی اولاد تہجد گزار کہاں سے بن جائے گی؟ کہاں سے وہ سجدہ میں رہے گی؟ کہاں سے اس کی لینگویج صحیح ہوگی؟ کہاں سے اس کی زبان صحیح ہوگی؟ یہ ہماری اور آپ کی کمیاں ہیں جو ہماری آنے والی جنریشن میں منتقل ہو رہی ہیں، ہمارے ینگسٹر میں جو منتقل ہو رہی ہیں. ہماری اور آپ کی خامیاں ہیں جو ہم اور آپ منتقل کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر جہاں بیان کرنے جاؤ مولوی تنی بیان کرتے والدین اور دادا نانا پہ نہیں تو لڑکوں نے لگا تھا بہان کے انارا ہم پھینک دیں. ارے آپ پھینک دیں، ہم کیا کری؟ نہیں، کیا کر سکتے ہم نے اور آپ نے بنیادی گڑبڑ رکھی ہے. شاعر کہتا ہے قسط اول چون حد معمار کٹ تا سوریا میرا دیوار کٹ. اگر راجگیر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو سوریا ستارے تک چلے جائیے، وہ ٹیڑھی ہی جائے گی، سیدھی نہیں جا سکتی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں جائے گی بھی نہیں ٹیڑھی، راستے میں جاتے جاتے وہ گر جائے گی. یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے. ہم نے اخلاقیات کو، ہم نے کیریکٹر کو، ہم نے کردار کو، ہم نے امانت کو، ہم نے دیانت کو، ہم نے ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ ہے جس کے اخلاق سے، جس کے کیریکٹر سے، جس کی امانت سے، جس کی دیانت سے تم مطمئن ہو تو پھر اس سے شادی کر دو، اور اگر نہیں کرتے ہو تو زمین میں زبردست فتنہ و فساد برپا ہوگا. کیا یہ فتنہ و فساد نہیں ہے؟ گھر گھر طلاق کی باتیں چل رہی ہیں. کیا یہ فتنہ و فساد نہیں ہے؟ ہماری ماں بہن اور جلائی اور ماری جا رہی ہیں. کیا یہ فتنہ و فساد نہیں ہے؟ ایک ایک گھر جہنم بنا ہوا ہے. کیا یہ فتنہ و فساد نہیں ہے؟ شادی کے وقت اس چچا کہتے ہیں کہ ایسی بہو ایسی دلہن لائے ہیں کہ پورے گاؤں میں چرچا ہے، اور ایک مہینے کے بعد سر پکڑے بیٹھے. کہا وہ چچا ارے بہو اور ساس میں جھگڑا ہوگا، میں بچوں پہنچ گیا، بلنوں بورے لگ گوا، پٹی باندھوانی ہے. کہا ایک بار پورے گاؤں میں پھر چرچا ہے. یہ چرچا ہم نے خود کروایا، آپ نے کروایا، غلط بنیاد رکھ کر کے ہم نے کروایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ. سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوتی ہے جس میں خرافات کم سے کم ہو، لاگت کم سے کم ہو، خرچے کم سے کم ہو. اب ساری خرافات نکاح کے دن ہم اور آپ کر ڈالتے ہیں. جو حاجی صاحب ہیں وہ اس دن نماز نہیں پڑھیں گے، جو بچی نمازی ہے نکاح کے دن وہ بھی نماز نہیں پڑھے گی. مہندی یہاں تک لگائی جائے گی اور ناخن پالش تو ایسی لگا دی جائے گی کہ اس میں پانی ہی نہیں چڑھے گا. جب پانی نہیں چڑھے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا، اللہ نہ کرے تو پھر غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو پھر نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی. یاد رکھیں، اس چیز کو دھیان میں رکھا کریں. اب اس کے بعد سب کچھ ہم کر دیتے ہیں، تب اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، طلاق کی کوئی نوبت آ جاتی ہے تو کہتے نکاح کیسے پڑھوائے رہو؟ کون مولانا رہا ہو؟ کہاں سے آوا رہا ہو؟ بھائی مولانا کون سا جرم ہے؟ انہوں نے اپنا کام پورا کیا تھا، ہم نے اور آپ نے کمی کی تھی، ہم نے دھیان نہیں دیا تھا. دیکھیے جہیز وہیز کی جہاں تک بات ہے، بھائی آپ کی بیٹی، آپ کی بچی، آپ کی بہو، آپ کا ناتی، آپ کا پوتا کیا ہے، آپ کلیجہ پھاڑ کے دینا چاہتے ہیں تو کہیں کوئی نہیں روکتا.
کہیں کوئی نہیں منع کرتا، نہ شریعت میں ایسی کوئی پابندی ہے. ایک رسم جب بن جائے، ایک ضابطہ جب بن جائے، یہ حالت جب بن جائے کہ اس کے بغیر شادی نہ ہو، اور یہ حالت بن جائے کہ اگر اس کے بغیر بچی پہنچ گئی تو ساس اور نند اور بھوجائی مل کر کے وہ تانے دیں اور ایسا چھیدیں کہ وہ سوچے کہ کاش مر جاتے یا تو پھر یہ چیزیں ہمیں مل جاتی. ایسا ماحول جب بن جائے کہ 10 دیگ ہم پکا رہے ہوں اور 2 دیگ سڑا کر کے وہیں پھینک رہے ہوں، اور بغل میں کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی لاچار، کوئی مجبور، اور کسی کا بچہ دودھ کے لیے تڑپ تڑپ کر کے رو کر کے سو رہا ہو، اور ہمارے یہاں 2 دیگ کھانے سڑ کر کے پھینکے جا رہے ہوں، تب مسئلہ ہوتا ہے. ہم سے ایک صاحب نے کہا ہماری بچی کی شادی ہے، بڑے غریب ہیں، کوئی امداد کر دیجئے. میں نے کہا میں تو کوئی ایسے وہ نہیں چلاتا ہوں کہ آپ کا کوئی امداد کر دوں. بہرحال کچھ ساتھی کچھ لوگوں سے کہتا ہوں، کہہ دیا، کچھ لوگوں نے دیا. ایک صاحب نے کہا فلاں صاحب بڑے پیسے والے آپ کو بہت مانتے ہیں. میں نے کہا یار ہر جگہ میں زبان نہیں دیتا، جہاں زبان دیتا ہوں وہاں کٹے نہیں. کہنے لگے نہیں وہ آپ کو بہت مانتے ہیں، یہ 10-20 کلومیٹر کے ایریا میں ہے، بہت قریب کیا دور کے نہیں، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. تو بہرحال انہوں نے کہتے کہتے فون لگا دیا، اور فون لگا کر کے مجھے دے دیا. کہنے لگے مفتی صاحب 1 منٹ بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا سلام کلام کیا. ان کے بچے کی شادی ہو رہی تھی اور ٹینٹ آ رہا تھا لکھنؤ سے، اور 1000 گاؤں کی دعوت تھی، 1000 گاؤں سے باہر کی. میں نے کہا ایسی سی بات ہے، وہ کچھ امداد چاہیے تھی، 2-4 ہزار جو بھی آپ کے آسانی سے ہو جائے. میں نے لمبی رقم کا مطالبہ بھی نہیں کیا. کہنے لگے مول صاحب او والا پیسہ آنا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، او والا یعنی زکوٰۃ والا. تو میں نے کہا محترم جو اتنی لمبی چوڑی آپ نے دعوت کر رکھی ہے اور ٹینڈ فلاں جگہ سے آ رہا ہے، بورچی فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، اگر سلاد میں تھوڑا سا کمی کر دیں گے نا تو بھی 2-3 ہزار بچ جائے گا. کہنا ہاں صحیح کہا، لیکن بندے نے 1 پیسہ دیا نہیں. لعنت ہے ایسے پیسے پہ، لعنت ہے ایسے عہدے پہ، لعنت ہے ایسے کردار پہ، لعنت ہے ایسے بنگلے پہ، لعنت ہے ایسی گاڑیوں پہ جو کسی غریب، کسی مسکین، کسی یتیم، کسی بیوہ کے کام نہ آ سکے. اس لیے اس کو ایک حد میں رکھیں. اور خاص طور سے ہماری ینگ جنریشن، میں آپ کو دیکھتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بال بکھرے ہیں، کسی انداز کی ہیئر اسٹائل ہے، معلوم ہوتا ہے سری لنکا کا نقشہ بنا ہے، مالدیو کا نقشہ بنائے ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس موڈ میں ہیں، کیا کرنا ہے. ہمارے ینگسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے. بھیا آپ اپنے کو سنبھالیے. میرے پیاروں میں تم سے مایوس نہیں ہوں، میں تم سے نا امید نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں جس روز ہمارا یہ نوجوان پلٹے گا انشاءاللہ تعالی اس روز دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوگا. شرط یہ ہے کہ ہمارے نوجوان یہ ٹھان لیں کہ بلٹ سے چلنا تو ہے لیکن کسی سے مانگ کر کے نہیں، اپنے سے لا کر کے. غالب مرحوم نے کیا کہا تھا، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، ادھر مانگتے ادھر مانگتے ہیں. تو ہم جیسے جوان نے سینہ ٹھوک کر کے جواب دیا تھا، گدا دستے اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور خم دیکھتے ہیں. چلنے کا شوق ہے آپ اپاچے سے نہیں، آپ ہیلی کاپٹر سے اللہ کرے چلیے، لیکن محنت کر کے لائیے. معاشرے پہ بوجھ مت بنیے، معاشرے کا بوجھ اٹھانے والے بنیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد جو کبھی ہے عزم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، اس شخص کے مقابلے میں بہت بہتر ہے جو کمزور ہے ہر اعتبار سے. اللہ رب العزت ان چند باتوں پہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کوئی لفظ اگر تیز نکل گیا ہو تو اپنا بھائی سمجھ کر کے معاف کر دیجیے گا. حیات باقی، ملاقات باقی. آمین یا رب العالمین.